یا علی آواز بلند تر صلوات کے بعد کہا کہ جب میں عرش اعلیٰ سے مزید بلند ہوتا ہوا چلا تو پروردگار عالم نے کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو جنت کی سیر کراؤ. تو کہا یا علی میں نے جنت کے ہر دروازے پر جہاں جہاں نگاہ گئی میں نے دیکھا کہ ہر دروازے پر خدا نے رقم کروایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. تو اے علی میں نے 4 مقامات. اس کے بعد قصص الانبیاء میں ہے کہ رسول اب دیکھیں ناز ہے نا, خدا چاہ رہا ہے کہ پتہ چلے میرے حبیب کو کہ ہم تمہاری کتنی ناز برداریاں اٹھاتے ہیں. تو اب دیکھیں نا اگر آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کتنا اہتمام کیا تو آپ اپنے ساتھی کو کہیں گے بھائی تم بتاؤ کہ ہم نے اس کے لیے کتنی تقویٰ کی ہے. بس یہی انداز خدا نے معراج پر اپنایا اور آواز دے کر کہا اے نبیو صف بند ہو جاؤ اور صف بندی کے بعد یہ بتاؤ, آواز قدرت آ رہی ہے, بتاؤ ہم نے تمہیں کس بات پر نبوت عطا کی ہے. کہا اے میرے حبیب ان سے سوال کیجئے کہ ہم نے کس بات پر نبوت دی ہے. رسول پوچھ رہے ہیں کہ اے نبیوں تمہیں کس بات پر نبوت ملی. تو ایک زبان ہو کر تمام نبیوں نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک ہمیں خدا کی وحدانیت, آپ کی رسالت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار کے بعد اللہ نے نبوت کے عہدے پر فائز کیا ہے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اور دوسری روایت جو بہار الانوار میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے نا لوگ کہتے ہیں معراج پر علی کہاں, تو جسے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا نا اس کے لیے یہ روایت بھی سن لیجیے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول جب معراج پر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ہر نبی نے یہ اعلان کی اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی رسالت اور آپ کے بھائی کی ولایت کے اقرار پر ہمیں نبوت ملی ہے. تو پھر رسول کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ سن لیا اس کے بعد آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب ذرا اپنے دائیں جانب دیکھیے. رسول کہہ رہے ہیں میں نے جیسے ہی رخ موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ اللہ نے ایک تختی پر 11 علی کے نام لکھے ہیں. حسن کا نام میں نے دیکھا, حسین کا نام میں نے دیکھا, حسن سے لے کے مہدی تک تمام کے تمام جانشین رسول کے نام اللہ نے ایک لوح پر لکھ کر تحریر کر کے کہا ہے میرے حبیب یہ وہ جانشین ہیں جو علی کے 11 بیٹے ہوں گے اور آپ کے 11 جانشین ہوں گے. جسے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا رسول کہہ رہے میں نے 12 کے 12 علی وہاں دیکھے. تو یہ ہے معراج. معراج کا مقصد جنت کی سیر نہیں بلکہ معراج کا مقصد وہ نشانیاں ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اتنی آسان نہیں ہے میرے حبیب کہ ہم اسے اس کا پیغام جنت تک زمین تک پہنچائیں. اس پیغام کو لینے کے لیے آپ کو خود بکلم خود آنا پڑے گا اور وہ پیغام ہے فاطمہ اور علی کی شادی کا پیغام. اور اگر اب میں آپ کے سامنے 2 جملے آخری معرفت کے کہہ دوں کہ دیکھیے گھر تھا اللہ کا بیت اللہ اور فاطمہ کا گھر ہے مصطفیٰ کا گھر, تو اب لڑکا ہے اللہ والا لڑکی ہے نبی والی. تو اب واجب ہے بھئی آپ سب نے اپنے بچیوں کی شادیاں کریں گے تو کہیں گے بھئی ہم گھر تو دیکھ لیں, لڑکے کا گھر بار تو دیکھ لیں. تو بس اسی لیے اللہ نے محمد کو عرش پر بلایا کہ محمد بیٹی تیری تیرے گھر والی, بیٹا میرا ادھر والا آ کر گھر دیکھ لے گھر والے کا, اس گھر کے بیٹے کا گھر بار دیکھ لے, اس کی جائیداد دیکھ لے, آ کر بیٹی کا حق مہر طے کر لے, جو جہیز میں ملنا ہے وہ بھی دیکھ لے, جو مہر میں ملنا ہے وہ بھی دیکھ لے. اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے گھر میں نہیں بلکہ علی والا بیت اللہ بنا کر گھر کی سیر کروانے کے لیے بلایا تھا کہ اگر رشتہ منظور ہو تو بات یہی طے کر دی جائے. اب سمجھ آیا آپ کو کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے اللہ نے معراج پر بلایا.
बल्कि अगर मैं ये कहूं, भाई आप कहते हैं मेराज, मेराज बुलंदी है, मगर अगर मैं ये कहूं कि हर वो मकाम कि जहां रसूल के कदम आ जाएं वो मेराज। इसमें देखिए ना, जहां पर कदमे रिसालत हो उससे बड़ी मेराज क्या होगी? कोई, जहां पर अली के कदम हो उससे बड़ी मेराज कोई नहीं होगी। तो अब अगर मैं आखिरी जुमला, बस इसके बाद मैं अपनी बात को तमाम कर दूंगी, बस बात से बात आपको पता निकल आती है कि कदम जहां पे रिसालत के हो वो मेराज, जहां पर कदम हो रिसालत के वो मेराज, और जिसके ऊपर कदम अली हो वो अली की मेराज। तो मुझे ये मंजर उस वक्त नजर आया कि जब हमने देखा सिदरतुल मुंतहा से आगे रसूल जब बढ़ने लगे तो अपने नालैन को उतारा, आवाज कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब, वो मूसा की मेराज थी, ये आपकी मेराज है। मूसा और है, तुम और हो, तो अब नालैन क्यों? ऐ मेरे परवरदिगार आलम, है तो तेरी बारगाह, क्यों कर मुमकिन है कि रसूल बड़े नालैन के आ जाएं। तो मैं अगर यहां पर अली वालों से एक जुमला कह दूं, इसलिए कि जिस नालैन को अली अपने हाथ से साफ करे, अल्लाह उसे इतना बुलंद बना देता है कि ऐ मेरे हबीब अपनी मेराज पर अली वाले नालैन के साथ चले आना। और फिर पता चला इस नालैन की सफाई की अजरो कीमत तब पता चली कि जब फतह मक्का पर अली रसूल के दोष पर सवार होने से पहले, देखिए दोष पर सवार हुए ये अलग मसला है, लेकिन जब मेरा मौला दोष रिसालत पर सवाल होने लगे ना, तो अली ने झुककर अपने नालैन के तस्मों को खोलना शुरू किया। तो उस वक्त अजरे रिसालत इस तरह से खुद रसूल अदा कर रहे हैं कि या अली, नालैन उतारने की जरूरत नहीं है, मिस्ल कुरान पर कुरान जिस तरह आ जाए आप दोष रिसालत पर बमे नालैन तशरीफ ले आई। ये है मेराज, वो एक अली की मेराज, वो है मोहम्मद की मेराज। तो जहां इतना मकाम हो कि जिन्हें अल्लाह अर्श पर बुलवाए, नहीं समझी तो दुनिया नहीं समझी और ना समझेगी, क्योंकि अगर समझ जाए तो मसले ही तमाम हो जाए। और ये समझाने के लिए, भाई देखिए ना, अगर सारी दुनिया अच्छी हो जाए तो पता कैसे चलेगा बुराई क्या, और अगर सब बुरे हो जाए तो पता कैसे चलेगा अच्छाई क्या। इसलिए अल्लाह ने उनको भी रखा है, इनको भी रखा है, ताकि दुनिया को समझ आए कि हक क्या है, बातिल क्या है। और सबसे बेहतरीन जिसने समझाया है वो फातिमा का लाल हुसैन है, जिसने, क्योंकि आपको मालूम है अभी कुछ देर में 28वीं की शब लग जाएगी, मुझे इजाजत दीजिए कि इमाम हुसैन का वो अजीम कारनामा आपको समझाऊं कि जहां मेरे मौला से बेहतर कोई समझा ही नहीं सका कि हक और बातिल क्या है, कि जिसने एक मामूली से जुमले से बता दिया कि हक क्या है और बातिल क्या। ये मेरा मौला कह रहा है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इससे बड़ी बात ये फर्क बता दिया ना कि जो जो इधर है वो हुसैनी है, जो जो लकीर के उस तरफ है वो यजीदी है। तो अब इस फर्क को समझाने के लिए मेरा मौला रखते सफर पर आमादा हुआ, और किस तरह मोमिनात आमादा हुआ, आसान नहीं है। ये जो शब गुजर रही है ना, याद रखिए ये जो सारे मुसाफिर है ना, ये जो अपने घरों से चले हैं, सब रोजादार हालत रोजा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रजब के रोजे, शाबान के रोजे, रमजान के रोजे। तो अब हालत रोजा में, और तारीख में लिखा है इतनी बेकरारी का आलम था इमाम हुसैन का आज की रात कि कितनी मर्तबा अपने घर से निकलते और रोज़ा रसूल पर चले जाते, फिर वापस आते, फिर रोज़ा रसूल पर जाते, यहाँ तक के जनाब ज़ैनब से बेकरारी भाई की देखी नहीं गई और पूछा कि भैया बार बार रोज़ा रसूल पर क्यों जाते? कहा, ऐ मेरी लाडली बहन, क्या तुझे मालूम नहीं है कि अब जो जाऊंगा तो फिर रसूल के रोजे पर आना दोबारा नसीब। ये मेरा वो मौला है कि जिसके लिए तारीख ने लिखा है कि बार बार रोजा रसूल पर जाते, और जब रसूल के रोजे से आ जाते तो फिर माँ के रोजे पर चले जाते। और बीबी कहती है, मैंने अपने भाई को देखा कि मेरा भाई माँ के कब्र पर इस तरह से हाथ फैलाकर लेटे हुए थे जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आगोश में सो जाता है। मैं कहती हूँ मेरे मौला ने जरूर कहा होगा, अम्मा अम्मा सफर हो चुका तैयार, अम्मा असगर से लेकर अब्बास तक सब तैयार है, अम्मा अगर हो सके तुम भी लहद छोड़कर हुसैन के साथ चलना,
مجھے یقین ہے قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، حسین حسین میرا تجھ سے وعدہ ہے، تو کربلا میں بعد میں پہنچے گا، تیری ماں کربلا میں تجھ سے پہلے پہنچ۔ تو وہ ماں جو ساتھ ساتھ حسین کے سفر کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور وہ میرا کس طرح تیاریاں ہو رہی ہیں کہ بڑی مشکل رات ہے جو حسین نے اپنی بہن کے ساتھ گزاری ہے، وہ تمام تر میرے مولا نے ایک فہرست بنا کر تمام تر مسافروں کے نام لکھے۔ اب جس جس مسافر کا نام ہے نا وہ سب اپنا سامان تیار کر رہے ہیں، سامان سفر تیار کر رہے ہیں، مگر ہائے زادارو، ہر مسافر کو معلوم ہے کہ کل میں جا رہا ہوں، مگر ایک بچی ہے جو حسرت سے ایک ایک کی طرف دیکھ رہی، کبھی رباب کی طرف دیکھتی، کبھی لیلا کی طرف دیکھتی، کبھی پھپھیوں کی طرف دیکھتی، کبھی چچاؤں کی طرف دیکھتی۔ وہ ننھی سی بچی بار بار پوچھتی ہے، اماں کیا فہرست میں میرا نام نہیں؟ کبھی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں کیا فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ رو کر زینب سے جناب صغرا نے کہا، پھوپھی اماں بابا تو آپ کی بہت سنتے ہیں نا، اگر ہو سکے تو بابا سے میری سفارش کر دیجیے۔ عزادارو، جناب زینب بھتیجی کے کہنے پر امام حسین کو بلایا اور بلا کر کہا، بھیا کیا بات ہے؟ ہر مسافر جانے پر تیار ہے، گھر کا ہر فرد جانے کے لیے آمادہ ہے، یہاں تک کہ بھیا اب 9 دن کے علی اصغر کو بھی 18 دن کے علی اصغر کو بھی لے کر جا رہے ہیں، بھیا صغرا کو کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ حسین نے زینب کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، زینب یہ میری ماں کی شبیہ ہے، زینب یہ میری ماں کی تصویر ہے، کیوں کر ممکن ہے کہ اپنی ماں کی شبیہ کو میں بازاروں اور درباروں میں جاتا ہوا دیکھوں۔ بس مومنات، سفر پر تمام مسافر تیار ہو گئے۔ صبح 28 رجب کا دن آیا، عباس اور علی اکبر کی نیابت میں سامان تیار ہو رہا ہے۔ بس مومنات، یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں، ابھی آنٹی نے ایک بڑا مرثیہ پڑھ رہی تھی نا شہادت امام حسین کا، مجھے اس وقت یہ جملے یاد آ رہے تھے کہ ہائے حسین کی غربت، کہ جس شان سے آپ مولا نکلا ہے نا، کہاں وہ شان، کہاں وہ خاک کربلا کا فرش، کہاں وہ اونٹوں کی بہاریں، کہاں وہ کربلا کا فرش، کہاں وہ پردہ داری، کہاں وہ زینب کی خون آلود چادر۔ کس طرح زینب چلی ہوگی، کس شان سے چلی، کس شان سے چلی۔ شان آپ کو پتا ہے زینب کی شان؟ زینب کو اپنی شان تب یاد آئی کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تھا، زینب نے جو اب تک نہ کہا تھا، میری بی بی نے مدینے والوں کو کہا، اے مدینے والوں، تمہیں یاد ہے جب میں گئی تھی، تمہیں یاد ہے جب میں گئی تھی، میرے بھائیوں نے چاروں طرف تلواروں کے حصار میں مجھے سوار کروایا تھا۔ اے لوگوں، تمہیں یاد ہے جب میں گئی تھی، میرا علی اکبر میرے مہار کے قریب کھڑا تھا۔ اے لوگوں، تمہیں یاد ہے میرے بھیا حسین نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اونٹ پر سوار کروایا تھا۔ اے لوگوں، آ کر زینب کے ہاتھوں پر وہ رسن کے نشان دیکھو جو یہ بتا رہے ہیں کہ 11 محرم کو ایک بیمار نے کس طرح اپنی پھوپھی کو سوار کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے امام حسین کی غربت کا، تجھے واسطہ ہے کربلا کے مسافروں کا، تجھے واسطہ ہے اس معصومہ کا کہ جس نے فقط ہاتھوں کو پھیلا رکھا تھا، اور تاریخ میں لکھا ہے جھولی پھیلا رکھی تھی، ہر مسافر آتا اپنے حجرے کی کنجیاں لا کر فاطمہ صغرا کی جھولی میں ڈال دیتا، اور وہ معصومہ ہر بڑی حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر کہتی تھی، پھوپھی اماں مجھے اتنا بتا دو، میں ان اجڑے ہوئے حجروں کو دیکھ کر کتنے دن زندہ رہوں۔ پھوپھی اماں اب جو تم آؤ گی تو میری قبر پر ہوگی، پھوپھی اماں ان تالوں کی چابیوں کا میں کیا کروں گی؟ وہ اجڑی ہوئی بیوی کے صدقے میں میرے مولا ہر بہن اور بھائی کے رشتے کو محفوظ رکھنا، اس بہن کے صدقے میں کہ جو چلتے چلتے ایک ایک سے منت
کرنے کے بعد آخر میں اس کے پاس آئی جو سب سے لڑنا تھا. کہا ہے میرے بھیا علی اکبر, بھیا تم ہی میری سفارش کر. جانتی شہزادے نے کیا کہا؟ شہزادے نے رو کر کہا سغرا وعدہ کرتا ہوں محرم کا چاند جب نمودار ہوگا نا تیرا بھائی جس منزل پر بھی ہو تجھے لینے آئے گا. ادھر محرم کا چاند ہوگا, ادھر سغرا کی امیدیں جاگی, رو کر کہتی تھی دادی ام البنین میرا بھائی مجھے لینے آنے والا ہے. ازادارہ اس بہن کا واسطہ میں مانگتی ہوں پروردگار عالم سے کہ جو شب عاشور اذان علی اکبر پر سر اٹھا کر کہتی تھی اماں اٹھا میرا بھائی مجھے لینے آ گیا, مگر ہائے اس بھی بہن کی حسرت ہے کہ روز عاشور ایسی آندھی چلی علی اکبر کے نشان قدم کا مٹنا تھا. سغرا نے رو کر کہا اماں انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے بھائی کے قدموں کے نشان مٹ گئے. اس بہن کے صدقے میں میرے مولا ہر بہن کا مان سلامت رکھنا, ہر بہن کے ساتھ اس کے بھائیوں کی جوڑیوں کو سلامت رکھنا. تجھے زینب اور حسین کی جوڑی کا واسطہ ہر بہن اور بھائی کی جوڑیوں کو سلامت رکھنا, بہنوں کے نیکوں کو آباد رکھنا. پروردگار عالم جو مومنات یہاں بیٹھی ہیں سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرنا, جو بیمار ہیں سب کو شفا یاب کرنا. آج کے دن کے صدقے میں اور اس قیامت پہ آنے والی شب کے صدقے میں, اس شب کے صدقے میں کہ جس میں میرا مولا حسین بڑا بے قرار تھا, کبھی کہتا زینب بھیا سے جدائی ہو رہی ہے, کبھی کہتے اماں سے جدائی ہو رہی ہے, کبھی کہتے نانا سے جدائی ہو رہی ہے. اس رات کے صدقے میں میرے مولا جو مرحوم جن کے لیے اس فرش کا اہتمام ہوا ہے, جن کی وجہ سے اس فرش کا اہتمام ہوا ہے, میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. پروردگار عالم قبر میں انہیں سکون و چین عطا فرما, قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما, عالم برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگار عالم عالم برزخ میں تنہائی سے بچانا, عالم برزخ میں تمام مومنین کو, میری والدہ سمیت تمام مومنین اور خصوصاً اس گھر کے مرحومین کو میرے مولا عالم برزخ میں بہترین ساتھی عطا فرما. پروردگار عالم عالم برزخ میں جناب سیدہ کی چادر کا سایہ عطا فرما. پروردگار عالم عالم برزخ میں ہمیں بھوک و پیاس سے بچانا. ہم جب اس دنیا سے جائیں میرے مولا ہم پر جناب سیدہ کی چادر کا سایہ رکھنا. میری بیوی ہمیں اپنی کنیزوں میں شمار کرنا. میرے مولا جو مومنین اس دنیا سے گئے ہیں میرے مولا انہیں اپنے غلاموں میں شمار کرنا. پروردگار عالم مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما, تمام اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار عالم اس فرش عزا, اس پڑھائی, اس درود و سلام کا ثواب ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے مرحومین کے لیے بھی باعث توقیر, باعث عزت ہو, باعث رحمت ہو, باعث کرم ہو. آمین یا رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات.